بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بیان کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کا واقعہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کرنے کا فیصلہ کیا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، اس لیے قابیل خوبصورت بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کا اقلیمہ سے نکاح ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس لیے وہ گندم کی بالیاں قربانی کے لیے لے کر آیا، اور حابیل جانور پالتا تھا اس لیے وہ ایک بکری قربانی کے لیے لے کر آیا۔ حابیل بڑا ہی نیک اور فرما بردار بیٹا تھا اور بڑا ہی متقی اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ جب دونوں قربانیاں پہاڑ پر رکھ دی گئیں تو اللہ سے دعا مانگی گئی، یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ پھر آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ اور حسد پیدا ہو گیا۔ وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قربانی دینے کے بعد دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہے اور تجھ پر حرام ہے۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کیونکہ اقلیمہ اب اس پر حرام ہو چکی تھی، اس لیے اب اس نے فیصلہ کیا کہ حابیل کو کس طرح قتل کیا جائے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ کس طرح اس کو ماروں۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو اس نے اسے قتل کرنے کا ایک طریقہ سکھایا۔ اس لعین نے ایک جانور کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر زور سے مارا، جس سے وہ جانور مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل کے ذہن میں یہی بات آئی اور اس نے بھی پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مار دیا، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کو کیا کرے۔ وہ اس کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ادھر ادھر پھرتا رہا تو اللہ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور وہ آ کر آپس میں لڑنے لگے۔ جب ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا تو پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے بھی جب یہ حال دیکھا تو اس نے بھی اسی طرح سے زمین میں گڑھا کھودا اور حابیل کو اس کے اندر ڈال کر دفن کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حابیل کیونکہ مظلوم تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
اور دوسرے قابیل نے ظلم کیا اور حابیل کو بے وجہ قتل کیا، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حابیل ان کو نہ ملا۔ کافی تلاش کے بعد جب حابیل نہ ملا تو اہل علاقہ سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت سے دن ہو گئے ہیں، ہمیں حابیل نظر نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور زار و گتار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ وہاں پر جا کر جب قبر کو کھودا گیا تو دیکھا کہ حابیل کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سر سے خون نکلا ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش شروع کی تھی، اور قابیل ہی زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد، غصے اور بغض سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔